إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیز دوستوں، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہر امتی پر کچھ ہے. جیسے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، ویسے حقوق الرسول بھی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی چند حق ہے. ان حقوق میں ایک حق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا. آپ کے خلاف کچھ غلطی بات کسی نے کہہ دی یا گستاخی کر دی، ایمانی جذبہ، اپنی زبانی طاقت، اپنے ہاتھ کی طاقت کے ذریعے کچھ تو بھی ٹھہرنا، یہ ہر مسلمان پر حق ہے. ہمارا یہاں جمع ہونا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، دفاع کے اندر ہم سب کو شامل کر لیں. آمین. عنوان میں آگے بڑھنے سے پہلے 3-4 اہم باتیں عنوان کے اندر آئیں گی، بڑی ہی توجہ سے آپ سنیں. سب سے پہلی بات، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع سے پروگرام رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے پروگرام رکھنے کا؟ کچھ ہوا تو رکھے نا. اپن کیا ہوا؟ کون کر رہا؟ کوئی ایک غازی آباد کا آدمی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلی بار نہیں کئی مرتبہ گستاخی کی اور کھل کر گستاخی کی. یہ کیوں ہوتی ہیں گستاخیاں؟ یہ آگے بھی ہوں گی. کیا وجہ ہے؟ موضوع کے دوسرے حصے میں دیں گے. پہلی بات، دنیا کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کاروبار کرتے، آپ کسی کے پاس نوکری کرتے یا کوئی آپ کے پاس نوکری کرتا. پہلی بات جان لیجئے، دنیا کے اندر آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، اور دنیا کے اندر آپ سب سے راضی بھی نہیں رہ سکتے. یعنی آپ سے پوری دنیا خوش نہیں ہے. والد صاحب کسی بات سے ناراض رہیں گے، آپ کا سیٹ آپ کی کسی بات سے ناراض رہے گا، بیوی تو بیوی جو ہر بات سے ناراض رہتی انہیں آپ کے، کوئی آپ سے راضی نہیں رہتا، اور آپ ہر کسی کے ہر عمل سے راضی بھی نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ارے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، ان کا وہ عمل سمجھ نہیں آیا، ان کی وہ تقریر سمجھ نہیں آئی. آپ ہر کسی سے راضی نہیں رہ سکتے. اس نقطے پہ توجہ دیجئے. آپ سے ساری دنیا راضی نہیں رہ سکتی، آپ ساری دنیا کے فرد سے راضی نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ مسلمان ہیں. لیکن جب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنا بات سے بھی اگر ہم میں سے کوئی راضی نہیں ہے، یاد رکھیے ایسے آدمی کو کافر کہا جاتا، ایمان والا نہیں کہا جاتا. دنیا میں اور آپ کسی سے راضی رہ سکتے نہیں رہ سکتے، لیکن ہم ایمان والے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اگر آپ راضی نہیں ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھئی معراج کا سفر ہوا، میرے ذہن میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک معجزے سے راضی نہیں ہے، تو اب ایمان والوں کی فہرست سے ہٹ گئے، اب ایمان والا میں باقی نہیں رہے. بتانا مقصد یہ ہے، جب ایمان والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے راضی نہیں ہے تو ایسا بھی کافر ہو جاتا، تو یہ غازی آباد کا جو سامی انہیں تو کافر ہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے سامنے؟ جب ایمان والوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں نبی کی کسی بات سے راضی نہیں ہونے کی وجہ سے، اب اس کی تو کوئی عزت اور اہمیت باقی نہیں رہی. بتانا جو مقصد ہے، اس نقطے کو آپ کے سامنے پیش کر عزیز دوستوں، عقیدے کی درستگی ان مجالس کا بنیادی مقصد ہے. اور عقیدے کی درستگی میں اہم بات ہمارے لیے ہے الولاء والبراء. معاذ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی سب سے بہترین شاخ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، یہ ایمان کا سب سے بہترین حصہ ہے. کیا مقصد ہے؟ الولاء والبراء کا کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے.
علم ہمارے پاس نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرتا ہے, کوئی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ پتلا آپ کا جلا دو, دشہرے کے موقع پہ آپ کی جو سب پکچر بنا کے جلا دو, اب لازم ہے اس انسان سے پوری شدت کے ساتھ آپ کے اندر نفرت آنا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ پوری شدت کے ساتھ آپ روڈ پر نکل کے کسی غیر مسلم کو مارو. رتی برابر محبت نہیں ہو سکتی. ارے نہیں رحم کریں گے, نہیں موقع دیں گے, انسان ہے نام, غلطی ہو سکتی. الولا والبرا, شدید نفرت ایسے ظالم سے جو اللہ کے نبی سے نفرت کرے, ہم اس سے نفرت کریں گے. میں اور آپ راضی نہیں ہو سکتے سب سے, نہ سب ہم سے راضی ہو سکتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل سے راضی رہنا ہے. اسی لیے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. راضی ہیں ہم محمد اللہ کے رسول ہونے سے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ایک ایک چیز سے راضی ہے, آپ کی رات سے راضی, آپ کے دن سے راضی, آپ کی شادیوں سے راضی, آپ کی عبادتوں سے راضی, آپ کے فیصلوں سے راضی, آپ کی جنگوں سے راضی, آپ کی عبادت سے راضی, آپ کے فیصلے سے راضی, آپ کے لباس سے راضی, آپ کے قول سے راضی, آپ کی فعل سے راضی, آپ کے رونے سے راضی, آپ کی مسکراہٹ سے راضی. اگر کسی بات سے مسلمان راضی نہیں ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سوامی تو ایمان والوں میں سے نہیں ہے, تیری رضا ہو یا نہ ہو اس کی کوئی فکر ایمان والوں کو نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریے. کسی بات سے رضا نہیں ہے, شک ہے, ملال ہے. مسلمانوں میں ایک طبقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں, کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے, راضی ہوں میں اس سے. بعض نے کہہ دیا کیونکہ ان کو ملال ہو رہا, نہیں وہ 16 تھا, 1 مٹ گیا. لکھو پھر, تمہاری انگلی میں جرت ہے تو لکھ کے بتاؤ 6 کے آگے 1. نبی کی زندگی کے کوئی عمل سے تم کو شرمندگی ہو رہی تو تم ایمان والوں کی فہرست میں اپنے آپ کو مت سوچو. وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, راضی رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے, اور جو آپ کے عمل سے راضی نہیں ہے الولا والبرا, نفرت ہے اسے شدید. یہ بنیادی بات, پہلا نقطہ الولا والبرا اور نبی کی تمام باتوں سے راضی رہنا. راضی نہیں رہنے والا ایمان والا نہیں ہے. جب ایمان والے کو ہم کافر سمجھتے ہیں تو پھر تو کافر, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دوسری بات, اللہ تعالی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ہمیشہ رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت تک آپ کی دفاع میں رہے گا اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی چند سنتیں ہیں, چند طریقے ہیں. 2 طریقے ہیں, جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ایمان والے نہیں, وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لائے, وہ لوگ جو مشرک ہیں, وہ لوگ جو کافر ہیں, ان کی زبانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کروانے لگا تھا اللہ تعالیٰ. اس میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک غیر مسلموں کی قسم ایسی ہے جو ریسرچ کر کے, پڑھ کے, تحقیق کر کے ایمان بھی لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق کچھ باتیں کہہ بھی دیتے. میں ان کی بات نہیں کرنے والا ہوں. ایک طبقہ ایسا ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. اللہ کا معجزہ اور اللہ کی کرامت کیا ہوتی وہ دیکھیے 11ویں شریف کے مہینے میں. رب کی کرامت, ایک تو وہ لوگ ہیں جو غیر ہیں لیکن پڑھ کے ریسرچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات معلوم کر کے کہتے ہیں یہ آدمی اچھا ہے. لیکن حدیث دوستو, ایک طبقہ ایسا ہے جو بغیر ریسرچ کے, توفیق الہی سے, رب کے فیصلے سے, رب کے حکم سے
چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اقرار کروا دیتا. پہلی مثال ریسرچ والے کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، کیفیت کے ساتھ آپ گھر پہنچے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی. اس کے بعد علم والے آدمی کے پاس لے گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ کہا ایسا ایک فرشتہ، یہ اللہ کی وحی، یہ کلام ہے جو میں سنا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر تم سچ ہو تو یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے بعد وحی لے کر آتا تھا، اور جو تم اپنی باتوں میں سچ ہو تو یاد رکھو تم وہ آخری نبی ہو جس کا ذکر تورات اور انجیل میں کیا گیا. کاش کہ اگر میں زندہ رہا تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، لیکن جب تمہاری قوم تمہارے گھر سے تمہیں نکال دے گی. یہ غیر مسلموں کا پہلا طبقہ ہے جو ریسرچ بیسڈ ہیں، پڑھائی علم اس کی بنا پہ بات کیا ہے. لیکن اللہ کی کرامت، اللہ کا معجزہ. آگے دو مثالیں بیان کروں آپ کے سامنے. جو مشرکین کفار، ان کی نہ زبانوں کو ہوش ہے، نہ ان کے ضمیر کو ہوش ہے، نہ ایمان کی حالت میں، لیکن اللہ کی جو چاہت ہے وہ اللہ کروارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. عظمت دیکھیے اس ذات کی. ان ریسرچ، علمی نہیں، تحقیق نہیں، علم نہیں، کیا ہونے والا ہے گمان نہیں، نہ پیشن گوئی. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ آمینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ عبد المطلب کے پاس پیغام بھیجا مبارکبادی کا. عبد المطلب بلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. اب رب کی کرامت دیکھیے، پورے عرب کے علاقے میں آج تک کوئی محمد نامی شخص کو پیدا نہیں کیا گیا. پورے عرب کے علاقے میں عبد المطلب کو نہ کوئی وحی آنے والی بات ہے، لیکن تورات میں، انجیل میں احمد کا ذکر، محمد کا ذکر، قرآن میں محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی اسی نام سے جو سو پکارے جائیں گے. عبد المطلب کو نہ وحی ہے، نہ پیشن گوئی ہے، نہ خواب ہے. کعبے کی دیوار کے بعد رب کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے اس پودرے کا نام محمد رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. یہ وہ شخص جو ایمان والا نہیں ہے، نہ اس کے بعد وہی ہے، نہ پیشن گوئی ہے، نہ علم ہے کہ میرا پوترا آنے والے دنوں میں آخری نبی ہونے والا ہے، لیکن رب نے زبان سے وہ نام نکلوانے لگا دیا جو نام تورات، انجیل اور قرآن میں آنے والا ہے. یہ رب کی کرامات، یہ رب کے معجزات میں سے ہے. جس سے چاہتا ہے اللہ کروا دیتا ہے. دوسری مثال، ایک اور ایک انسان جو کافر ہے، حتیٰ کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہے. ابھی آنے والا ہے دجال. تمیم داری کی ملاقات ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. حدیث تمیم داری صحیح مسلم میں طویل حدیث. فاطمہ بنت قیس کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو جمع کیے اور کہا مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ. ہم سب بیٹھ گئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں کوئی نئی بات کے لیے نہیں، اسی بات کے لیے جمع کیا ہوں جو دجال کے بارے میں تمہیں اب تک بتاتا تھا. آج تمیم داری میرے پاس آئے جن کی ملاقات ایک جزیرے میں دجال سے ہوئی. اور جب تمیم داری کی ملاقات اس سمندر میں لہریں موجیں چل رہی تھی، کشتی کنارے پر لگی، طوفان میں جا کر اترے تو جساسا ایک جاسوس ملا جس چہرے پر بالاں بھرے ہوئے تھے. پوچھا تمیم داری نے کون ہے؟ کہا میں جاسوس ہوں. اندر جاؤ، تمہارے انتظار میں ایک شخص ہے. اندر گئے. زنجیروں میں بڑے قد کا آدمی جکڑا ہوا تھا. کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میرے بارے میں جان ہی لوگے، یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تمیم داری نصرانی تھے، عیسائی تھے. بعد میں اسلام قبول کرنے جب مدینہ گئے تو سارا واقعہ بیان کیا. کہا میں تو عیسائی ہوں، سفر کر رہے تھے،
طوفان آیا, موجوں میں راستہ بھٹکے, اس جزیرے کے پاس آئے, جساسا ملا, اس نے کہا اندر آؤ, اندر تیرے پاس آئے, تو ملا, تو کون ہے؟ کہا میرے بارے میں جان لو گے, یہ بتاؤ. 4-5 سوالات کیا, اور اس میں سوال کرتا ہے چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دجال انسان ہے, کافر ہیں. پوچھا یہ بتاؤ عرب کے نبی کے بارے میں خبر دیو مجھے. تو تمیم داری کہتے ہیں وہ تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا عرب کے لوگوں سے جنگ ہوئی؟ تمیم داری نے کہا ہاں جنگ بھی ہو گئی. پھر پوچھتا ہے یہ بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ کہا ہر خطے پر محمد غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کر چوتھی بات, زمین کا سب سے بڑا فتنہ اللہ کا معجزہ, اللہ کی کرامات ہے. کہتا ہے تمیم داری سے کائنات کے لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ محمد کی اتباع کر لے صلی اللہ علیہ وسلم. کافر ہیں, مشرک ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. وہ جو نکلے گا زمین پر فتنہ مچاتے ہوئے, اس کی زبان سے اللہ کہلوایا محمد کی اتباع میں تو کائنات کی بھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کے اندر ایسے سوامی, چاہے ہندوستان کے اندر یا کہیں اور بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اگر کہتے ہیں, جہنم کے راستے پر ہیں, مزید آگ اپنی خرید رہے ہیں, لیکن عظمت دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہوش, ارے کافر ہے, کافر مرنے والا ہے, لیکن کہہ رہا ان کی اتباع میں کامیابی ہے. تیسری آخری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو گستاخانہ الفاظ کہے گئے, یہ پہلے بھی کہے گئے, یہ آج بھی کہے جا رہے ہیں, اللہ عالم یہ آنے والے دنوں میں بھی کہے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ حسد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حسد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے حسد. یہود اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے انبیاء کا سلسلہ جوڑا گیا, اور تورات اور انجیل کی پیشن گوئی واضح تھی یہود کے پاس کہ نبی آئیں گے, یقین تھا ان کو. وہ یہ سمجھ رہے تھے موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد ہماری نسل سے آنے والے, اور عرب کے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے یہود, ان کا مال کھا جانا حلال سمجھتے تھے. لیکن جب خبر ملی کہ عرب کے علاقے سے آخری نبی اٹھ کر آ گئے, وہ بھی امی, پاکستان کے تاریخ مسعود, اللہ ہدایت دے ان کو, اس لیے مسلک اہل حدیث کو پکڑ کے رہنا, منہج سلف کو پکڑ کے رہنا. اتنی جاہلانہ بات کیا ہے آدمی, یہ کہہ کر تاریخ مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے. جب وحی آتی, کاتبین وحی سے کہتے لکھو, تو گرامیٹیکل مسٹیک پکڑ نہیں سکے. نعوذ باللہ, مطلب قرآن ان کے قریب گرامیٹیکل مسٹیک والا ہے. نعوذ باللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی پہ سوال اٹھنے والی بات ہے. نادان, تمہارے منہج کو, تمہارے مسلک کو, تمہارے عقیدے کو, تمہارے فہم کو, تمہاری گرامر کو, تمہاری عربی کو, تمہارے قول کو, تمہارے فعل کو, تمہارے منہج کو تاریخ مسعود درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے. یاد رکھو یہ نبی کا معجزہ ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے گزشتہ نبیوں کو کئی معجزات دیے, اور ان معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے. اور اللہ نے جو معجزہ مجھے عطا کیا وہ نزول قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کے نزول کا سسٹم, قرآن کے حفظ کا سسٹم, قرآن یاد کرنے کا سسٹم, قرآن لکھانے کا سسٹم, یہ خود معجزہ ہے. نبی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے اور نبی لکھ نہیں سکتے, یہ معجزہ ہے رب کا.
دنیا کے اندر اسکول یا کالج میں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا آپ اس کو پڑھانے کی ڈیوٹی نہیں دے سکتے. یہ معجزہ ہے رب کا. جو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے لکھ نہیں سکتے تھے ان سے کائنات کے ایک ایک علم والے آدمی کو پڑھا دیا گیا. اب ایسی شخصیت کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہو سکتی, ایسے علم والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر علم سیکھنا ہے سکھانا ہے نبی سے, نہیں تو کسی اور کے طریقے سے نہیں. یہ معجزہ ہے, تاریخ مسعود معجزہ ہے. اور کیسا معجزہ. دنیا میں آج اگر حفاظ قرآن ہے تو قرآن دیکھ کر حفظ کرتے ہیں. نبی کا معجزہ یہ علم کا, جب جبریل آتے علیہ السلام وہی لے کر آتے اس وقت تک رکتے جب تک کہ قرآن کی آیت یاد نہیں ہو جاتی. نبی کا معجزہ یہ ہے دنیا قرآن پڑھ کر یاد کرتی, نبی کو اللہ نے یہ توفیق دی آپ سن کر قرآن یاد کر لیے. سن کر. اور جتنا نازل ہوتا اس سال, اس سال جبریل علیہ السلام کو دور بھی کرا دیتے تھے, قرآن کا سنا دیتے تھے. اور وفات کے سال میں پورے قرآن کو 2 مرتبہ دور کر کے جبریل علیہ السلام کو سنا. کوئی ہے حافظ کائنات کے اندر ایسا بتائیے جو سن کے یاد کیا؟ ایک نہیں بتا سکیں گے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا نقطہ, یہ جو گستاخی ہوئی یہ حسد کی بنا پر یہود اس زمانے سے یہ کرتے تھے کہ ایک امی, وہ بھی عرب میں سے جس کو مخیر سمجھتے, ان میں سے اٹھ کر آ گیا ایک آدمی. ارے ہم تو سمجھ رہے تھے عیسیٰ کے بعد آنے والے ہیں اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آئے, مگر یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے آخری نبی. بنی اسماعیل میں سے آ گئے. ایک ڈیبیٹ یوٹیوب پہ ایسے چالاک لوگ ہیں عوام میں چھوڑ کے رکھے, بنی اسرائیل افضل یا بنی اسماعیل افضل. بنی اسرائیل یہود و نصارہ. اگر بنی اسماعیل کو کمتر سمجھے محمد کو کمتر سمجھانے والی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, سب کو کمزور کرنے والی بات ہے. ایسے عنوان پہ کبھی جو سو آپ تبصرہ نہ کریں نہ سنیں. بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہو رہا حدیث دوستوں, یہ حسد کی بنا پہ ہو رہا. اور یہود اسی حسد کی بنا پہ ہم سمجھے بنی اسرائیل سے آئیں گے, بنی اسماعیل کو قبول نہیں کیے, آج تک وہ ضد میں ہیں. اور جو یہودی ایمان نہیں لائے انہیں کافر کہا جاتا ہے, بھلے اہل کتاب بھی ہیں, یہ اہل کتاب کے کافر ہیں. یہود کا جو طریقہ ہے مشرکین کا بھی وہی طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آج بھی وہی ہے. حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے میں حضرت علی کو بولے تھے لکھ دو محمد رسول اللہ ہے, اور قریش کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا. تو قریش کا جو ریپرزینٹیٹیو آیا تھا اس نے کہا اگر تم کو رسول اللہ مان لیتے تھے تو یہ جھگڑا ہی کس بات کا تھا, میٹو. کہا محمد ابن عبداللہ لکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میٹے حضرت علی کے بتانے کے بعد. تو مشرکین میں بھی حسد تھی آپ کو رسول نے ماننے کی, یہود میں بھی ہیں. یہ سوامی جو کرا یہی حسد کی بنا پر آپ کی شریعت سے, اس قرآن سے, اس سنت سے, اس حدیث کے رب کے پیغام سے, اور مسلمانوں کی جو جماعت اس نبی کے بلاوے پہ لشکر دو لشکر آج دنیا میں پھیلی بھی ہے, حسد ہے ان کے سینوں میں اور رہے گی. جب کھیتی اگتی ہے سینہ جلا کے چھوڑ دیتی ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کوئی ایسا عمل جو کسی کافر کا جی جلائے حق پر ہو یہ بھی نیکی والا عمل ہے. حسد. اور یہ جو حسد چل رہی حدیث دوستو, اب موضوع کا رخ موڑ دے رہا ہوں میں. یہ حسد کی بنا پر یہود جب ایمان نہیں لائے, اور وہی حسد کی بنا پر یہود آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نفرت کرتے ہیں.
365 दिन, 365 डेज, और आज की तारीख में 41,000 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया जो मासूम शहरी है। क्या वजह है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी, नबी दुनिया में नहीं रहे, उनकी उम्मत से दुश्मनी, उस कुरान की दुश्मनी, उस हदीस की दुश्मनी, ये मनहज की दुश्मनी। 41,000 लोग 365 दिन में कत्ल कर दिए गए। क्या वजह है? तुम्हारी नबी की जो दुश्मनी आज भी उनके सीनों के अंदर है, वो दुश्मनी तुम्हारे सामने जाहिर करते हैं। ताज्जुब की बात है अजीज दोस्तों, दुनिया मुंह नहीं खोल सक रही है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका एक वजन था, लेकिन इजराइल का सदर यूएन के सेक्रेटरी को बोल दिया तेरे पे इजराइल आने पे पाबंदी आज से। ये हालात ये चलते रहेंगे, आप याद रखिए, रुकने वाले नहीं है। और अल्लाह जज्बे ईमानी को शर्फ कबूलियत अता करे उन मासूम फलस्तीनियों के जैसो मर्दों को, औरतों को, बच्चों को। अजीज दोस्तों, ये कौम पैदा ही की गई इस आजमाइश के लिए। बचपन हम अपनी बस्तियों में फसादात छुड़े, उस बस्ती में फसाद हुआ, इस बस्ती में फसाद हुआ। शकील भाई भी देखे, बस्तियों के बस्तियां लोग छोड़कर चले गए। लेकिन अजीज दोस्तों, ये तो अब की बात, जमाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ करंट ईयर। उस 7 अक्टूबर 2023 से जो जाहिलाना रवैया हुआ यहूद के साथ, हम भी कबूल नहीं करते उसको। और आज के 7 अक्टूबर 2024 में 41,000 मासूम शहरियों को, जिसमें 11,000 औरतें हैं, 8,000 बच्चे हैं, कत्ल कर दिए गए। लेकिन उनका जिगर देखो, उनका सीना देखो, उनका ईमान देखो। रेत बन गए घर, लेकिन पलट कर आ गए मस्जिद अक्सा की दिफा में, मस्जिद अक्सा की मोहब्बत में, दोबारा अपने घरों की तरफ लौट कर आ गए। ये पैदा किए गए उस आजमाइश के लिए, याद रखिए आप, ये वो कौम है। और अपनी तो हैसियत नहीं है इनके सामने, याद रखिए आप। इंतहाई बदअखलाकी, खाली अखलाक की आजमाइश में हम। वलीमे के खाने के टेबल पे कुर्सियां पलटाने के मामले का मामला देख लीजिए आप अपना, कौन से लेवल के हैं हम। लेवल क्या है अपना? इज्जतें उछालना, शख्सियतों के खानदान, घर वाले, रिश्तेदार, कारोबार, दीनदारी, हर एक की धज्जियां उड़ाना, ये सही अकीदे वालों का काम है। क्योंकि सही अकीदा हमारे पास है, सिर्फ सही अकीदा है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए बेवकूफी ये है, अकीदे के बाब में हम अखलाकियात है ये नहीं समझते। अकीदे के बाब में जब रसूल पर ईमान लाना आ गया तो रसूल की सारी अखलाकियात पे भी ईमान लाना आ गया। अगर बद अखलाकी है तो अकीदे में कमजोरी है, अखलाक अच्छे हैं तो अकीदा भी दुरुस्त है। 365 दिन 41,000 लोगों का कत्ल, ये चलेगा अजीज दोस्तों, याद रखिए, अभी रुकने वाली चीज नहीं है। वो कौम का जिगर है ही आजमाइशों के लिए। कब तक चलेगा? जब तक कि इजराइल की सरजमीन पर एक आदमी का खून नहीं गिरेगा, तब तक नहीं रुकने वाली ये चीज। इजराइल का जहां मिलिट्री एयरबेस है लुद मुकाम, उस मुकाम पर कायनात के अंदर आज एक आदमी जिंदा है। जिस दिन उसका खून बहेगा उस दिन ये हालात थमेंगे, अमन के हालात दुनिया में आएंगे। दज्जाल जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले निकलेगा, खंजर लेकर ईसा इब्ने मरियम लुद मुकाम पर पहुंचेंगे, खंजर दज्जाल के सीने में डालेंगे, निकालेंगे, खून दुनिया के लोगों को बताएंगे। जब दज्जाल जमीन पर गिरेगा उस दिन जमीन की हर दहशतगर्द ताकत खत्म हो जाएगी। यहीं से अमन और अमान के 7 साल शुरू होने वाले हैं। ये हालात उस वक्त तक चलेंगे, याद रखिए आप। इजराइल, अमेरिका, इजराइल की मदद कौन कर रहा साहब? कौन कर रहा?
ذرا زور سے بولیے، کون کر رہا؟ ان کا سیاسی معاملہ ہے، کچھ بھی کرو۔ امریکہ کی مدد کے ساتھ اسرائیل جو کرنا ہے کرو تم، وہ قوم کی حق میں شہادت جتنی ہے وہ تو مل کے رہے گی۔ لیکن میں مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو احتجاج کے نام پہ اپنی ذات کو بے وقوف بنا لے رہے ہیں۔ کون سا احتجاج؟ کون سا آگے احتجاج؟ کون سی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کا خون بہ رہا۔ ہم کو نہ جو سو کسی مسلم ممالک سے وابستگی ہے سیاسی حالات سے، نہ کسی انگریزی ملک کے سیاسی حالات سے وابستگی ہے، ہماری وابستگی ایمان والوں سے اور انسانوں سے ہے۔ سعودی کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی، اپنے کو تعلق ہی نہیں اس کے سیاسی حالات سے۔ قطر کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی، عربان بھائی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہاں سے ٹائپنگ ہو رہا ہے؟ کہاں بیٹھ کے ٹائپ کر رہے ہیں؟ امریکہ میں گرین کارڈ لے لے کے ٹائپ کر رہے ہیں آپ۔ امریکہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے، ہم دونوں مل کے 41,000 لوگوں کو قتل ہو چکے معصوم لوگ جو دہشت گرد ہیں ان سے تعلق نہیں ہے، معصوم لوگ سیویلینز کی بات ہو رہی۔ آپ کا احتجاج تو یہ رہنا تھا، اب امریکہ چھوڑ کے آ جانا تھا اپنے ملک ہندوستان کو واپس۔ اس کو کہا جاتا تھا احتجاج۔ تم وہاں کما رہے بیٹھ کر، تم ٹیکس بھر رہے، تمہارے ٹیکس کے پیسے سے سیویلینز کو مارا جا رہا، اور پھر یہاں فتویٰ لگایا جاتا سیونگ اکاؤنٹ میں سود آیا تو نہیں چھوڑنا۔ کئی کو بھائی، ارے اپنے خلاف استعمال ہوتا سود وہ، اور آپ وہاں کما کے جو آپ ٹیکس بھر رہے وہ کس کے خلاف استعمال ہو رہا؟ کوئی ایک مسلمان بتائیے آپ جو اس فیصلے کو دیکھ کر اپنے ملک ہندوستان واپس آ گیا۔ اس احتجاج میں یہ ملک بھی ہمارے معصوم سیویلینز مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے میں ساتھ ہے برابر کا، کوئی ہے؟ بے وقوف ہیں اپن، اور بے وقوف اپنے آپ کو بنا لے رہے ہیں۔ اور کہاں گئے تم؟ احمد نقشبندی ہے کہاں تم آخر؟ آج تم کو تمہاری عزت کی بڑی ہوئی ہے، شریعت کی نہیں۔ احمد نقشبندی صاحب کا بیان آیا جس دن یہ پرسوں سپٹمبر یا اکتوبر کی آخر، اگست کی آخر میں 2024 کے 12 ربیع الاول کے دن تماشے ہوئے، فساد ہونے کا اندیشہ تھا، جنریٹر میں آگ لگ گئی، میلاد کا خطبہ ہو گیا، سائلنسر نکال کر آوازیں نکالی گئی۔ دوسرے دن جمعہ تھا، ہر سنت الجماعت مسجد کے اہل علم آؤٹنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا، اور احمد نقشبندی یہ بیان دیے، سن سکتے آپ یوٹیوب پہ، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے کہیں۔ احمد نقشبندی میں کو تمہاری یہ ذلت سے تکلیف نہیں ہے، مگر میرے کو تکلیف کچھ اور بات سے جو تم بول رہے ہیں۔ تم یہ کہہ رہے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے امت کو، تو تم کو تمہاری عزت کی بڑھ گئی نا، کیونکہ بچے گاڑی اچھال دیے، بیریکیڈ ڈھکل دیے، پولیس کو ستا دیے، لوگوں کو تکلیف دے دیے، مریضوں کو تکلیف دے دیے۔ اگر کچھ ہوتا، یہ سارے اہل علم پر بات آتی کہ بھئی آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ ہوا، تو آپ یہ بولے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے، یہ تو تمہارے کو تمہاری عزت کی پڑ گئی۔ ارے ہم تم کو سالوں سے یہ بول رہے ہیں، یہ میلاد منانا یہ شریعت کی دھجیاں اڑانا ہے، تم کو شریعت کی دھجی اڑانے میں شرم محسوس نہیں ہو رہی، تمہاری عزت کی بات آ گئی تو تم کو یہ محسوس ہو رہا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے۔ یاد رکھو اگر یہ حرکت رہی حوض کوثر پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر عزت کی فکر مت کرو نقشبندی، شریعت کی فکر کرو۔ بدعت ہو رہی تو تم سینہ تان کے بول رہی میلاد مناؤ، بادو والا نے مناتا، فلاں نے مناتا۔ دیکھو آج یہ ذلت جو تمہاری ہوئی، رسوائی جو تمہاری ہوئی، یہ دنیا میں سائلنسر کھولنے کی وجہ سے۔ یاد رکھو شریعت کی دھجیاں اڑانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑانے سے تمہارا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس پہ اندازہ لگا کے دیکھو۔
اور کہاں گئی محبت؟ ایک نعرہ نہیں ہے، ایک احتجاج نہیں ہے، ایک بیان نہیں ہے، تمہاری محبت کیا سن ہو گئی؟ یہ دھوکہ مت دو. یہ جتنے بریلوی یا احمد نقشبندی ٹائپ کے جتنے جو سو ان کے اہل علم ہیں، یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں. حقیقی سنت، قرآن، صحیح سنت اور صحیح حدیث صحابہ کے منہج پر لوگوں کو پہنچاؤ، جس طرح اہل علم علماء کرام علم الحدیث کے پہنچا رہے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.